میری زندگی میں بیٹا اس طرح کی تیز بارش کبھی نہیں آئی۔ اس طرح کی تیز اور طوفان والی بارش کا ذکر میری ماں کیا کرتی تھی مجھ سے۔ وہ اپنی ایک کہانی بتایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ بہت تیز طوفان والی بارش آئی اور اس بارش میں ایک درخت ٹوٹ کر میری ٹانگ پر گر گیا۔ میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس طرح وہ مجھے بہت کہانیاں سنایا کرتی تھی، اس طرح کی تیز بارش اور طوفان کی۔ بس اسی دن سے اس طرح کی تیز بارشوں سے مجھے ڈر لگتا ہے، اور آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں یہ بارش۔ بیٹا تم دونوں میرے پاس آ جاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ یہ خطرناک بارش بند ہو جائے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کہیں ہم لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہو جائے۔ ہاں بالکل ماں، بہت تیز بارش آ رہی ہے باہر، مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارے ہاں ماں، مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت تیز بارش ہے باہر۔ ارے ماں، مجھے باہر بہت زیادہ پانی نظر آ رہا ہے جو کہ ہمارے گھر تک پہنچنے والا ہے۔ چلیں باہر جا کر دیکھتے ہیں کہیں ہمارے گھر کی نہ آ جائے۔ ارے یہاں تو بہت زیادہ گھر ٹوٹ کر زمین پر گر گئے ہیں، اور پانی بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے ہمارے جنگل میں۔ ارے ماں دیکھیے، کوے انکل کا اور رٹ چڑیا کا گھر بھی گر گیا ہے نیچے۔ ارے ماں، صرف ہمارا ہی گھر بچا ہے، باقی تمام لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں۔ ارے دیکھیے ماں، ہمارا بھی گھر گر رہا ہے، دیکھیے ماں دیکھیے۔ ارے بچوں، باقی لوگوں کی طرح ہم بھی بے گھر ہو چکے ہیں، اب اللہ ہی حافظ ہے ہم سب کا۔ ارے ماں، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو میں بتاؤں؟ جی میرے بیٹے، بتاؤ، مجھے کیا بات بتانا چاہتے ہو؟ میں سن رہی ہوں تمہاری بات۔ ارے ماں، میرے پاس یہ آئیڈیا ہے کہ ہم اس جنگل کو چھوڑ کر دوسرے جنگل میں چلے جاتے ہیں، جس کی کہانیاں آپ مجھے سنایا کرتے ہیں کہ وہ جنگل بہت خوبصورت اور ہرا بھرا ہے، کیوں نہ ہم وہاں چلے جائیں؟ ارے جی بالکل ماں، مجھے بھی یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا ہے۔ آپ دوسرے پرندوں سے بھی بات کر لیں، شاید وہ بھی ہمارے ساتھ جانا چاہیں۔ ارے پتلو رانی، دیکھو نا ہمارے گھر کیسے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، میں تو بہت مشکل سے بچا ہوں۔ میں تو اپنے گھر کے نیچے آنے ہی والا تھا، بس جلدی سے اڑ کر میں باہر نکل آیا، اس لیے میری جان بچ گئی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے پتلو رانی؟ پتلو رانی، میں بھی بہت مشکل سے بچی ہوں۔ یہ میری بات دھیان سے سنیں، ہم اس جنگل میں نیا گھر نہیں بنا سکتے جب تک جنگل میں پانی خشک نہیں ہوتا۔ ہم ویسے ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس لیے میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر دوسرے جنگل میں جا رہی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ دوسرے جنگل میں جانے کا راستہ بہت خطرناک ہے اور بہت مصیبتوں کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہاں مرنے سے بہتر ہے کہ ہم دوسرے جنگل جانے کی کوشش کریں۔ ارے پتلو رانی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تو تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا، اب میں اس جنگل میں نہیں رہنا چاہتا۔ ارے پتلو رانی، میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ تمام پرندے پتلو رانی کی بات مان لیتے ہیں اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوسرے جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ارے دیکھیے ماں، میں سب سے آگے اڑ رہا ہوں، آگے۔ بیٹا سفر بہت لمبا ہے، آرام سے اڑو، کہیں تھک مت جانا۔ ماں، ہم کتنی دیر میں وہاں پہنچ جائیں گے؟ بچوں، ہمیں بہت لمبا اور خطرناک سفر طے کرنا ہوگا، تب جا کر ہم دوسرے جنگل میں پہنچیں گے۔ کافی دن پتلو رانی بغیر کچھ کھائے پیے دوسرے جنگل کی تلاش میں اڑتی رہتی ہے۔ کافی زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے پتلو رانی کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ارے یہاں پر رک کر تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، وہ سامنے گھر ہے، چلتے ہیں۔
او مسافروں، کیا حال چال ہے تم لوگوں کا؟ لگتا ہے بہت لمبا سفر طے کیا ہے تم لوگوں نے۔ بتائیے میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ لوگوں کی؟ کبوتر بھائی، ہماری صرف اتنی سی مدد کر دے کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، ہمیں صرف 5 کی رات اپنے گھر گزارنے دے، ہم صبح صبح چلے جائیں گے۔ ارے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میں نے اپنا گھر یہاں اسی لیے بنایا ہے کہ آتے جاتے مسافروں کی میں مدد کر سکوں۔ مدد کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ چلے چلے گھر چلتے ہیں۔ اور تو اب مجھے بتائیے کہ آپ کا یہاں پر آنا کیسے ہوا؟ کبوتر بھائی، ہمارے جنگل میں طوفان اور خطرناک بارش آ گئی تھی، جس کی وجہ سے سب گھر ٹوٹ گئے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ دوسرے جنگل میں چلے جاتے ہیں، اب ادھر ہی جا رہے ہیں اور راستے میں بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ او تو یہ تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے ہیں۔ چلے اب آپ آرام کر لیں، میں صبح آپ کو بتاؤں گا کہ اگلا جنگل یہاں سے کتنی دور ہے۔ تمام لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ او تو یہاں پر کس چیز کی خوشبو آ رہی ہے؟ اوہ، یہاں تو کوئی بیمار بچہ ہے، کتنی پیاری خوشبو ہے اس کی۔ لگتا ہے مجھے بہت مزہ آنے والا ہے آج ناشتے میں۔ کہ ایک جن خاموشی سے آتا ہے اور پتلو رانی کے بیمار بیٹے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ارے کبوتر بھائی، میرا بیٹا نہیں مل رہا، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ وہ تو کہیں جا ہی نہیں سکتا، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ ارے پتلو رانی، تم اتنی ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ یہیں کہیں کھیل رہا ہوگا، ذرا دیکھو تو صحیح، باہر دیکھو ذرا جا کر۔ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، میں نے گھر کے آس پاس بھی دیکھا ہے، وہ مجھے نہیں ملا۔ ارے رکو رکو پتلو رانی، مجھے کوئی اسمیل آ رہی ہے، رک جاؤ۔ ارے یہ تو کسی جن کی اسمیل ہے۔ او تو مجھے لگتا ہے یہاں پر وہ خطرناک جن آیا تھا اور وہ تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ ارے شیطان کا ہم نے کیا بگاڑا تھا؟ وہ میرے بچے کو کیوں لے گیا؟ ارے پتلو رانی، 50 سال پہلے یہی جن میری بیمار ماں کو اٹھا کر لے گیا تھا اور اس نے میری ماں کو کھا لیا تھا۔ تم فکر مت کرو، اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اپنی ماں کو کیسے بچانا ہے، لیکن اب مجھے پتا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سامنے 3 بڑے پہاڑ ہیں پتلو رانی، تم جلدی سے وہاں جاؤ، میں مدد لے کر آتا ہوں تمہارے پیچھے۔ چلے ٹھیک ہے کبوتر بھائی، ہم اس پہاڑ کی طرف ہی جاتے ہیں۔ ارے جلدی سے جاؤ تم لوگ، میں ایک جادوئی پری کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں جو اس جن کا مقابلہ کرے گی۔ تم ہمارے پیچھے ہی رہنا۔ ارے بھائی، اب سب سے آگے چلیں بھی۔ ارے شکر کرو، میں تم لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آخر پتلو رانی اپنے بیٹے کو ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ ارے میرے بیٹے، تمہیں کس نے پنجرے میں بند کر دیا؟ ارے اٹھو میرے بیٹے، جلدی سے چلے یہاں سے، اب جلدی سے اٹھ بھی جاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں شیطان بھی آ جاتا ہے۔ ارے تم لوگ میرے جال میں خود ہی آ کر پھنس گئے ہو۔ شیطان، تم مجھے کھا لو لیکن میرے بیٹے کو چھوڑ دو، وہ تو بیچارہ بیمار ہے۔ تم مجھے کھا لو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ارے تمہیں کیا پتا، میں کھاتا ہی بیمار بچے ہوں۔ پہلے تو میں تمہارے بیٹے کو کھاؤں گا مزے سے، اور پھر بعد میں تم چاروں کو بھی کھاؤں گا میں مسالہ لگا کے۔ ارے پری رانی، میں نے آپ کو بہت مشکل سے ڈھونڈا ہے، مجھے آپ کی مدد کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ارے بتاؤ مجھے کبوتر، کیسی مدد چاہیے تمہیں مجھ سے؟
अरे परी रानी, मेरे घर 4 मेहमान आए थे कल। ऐसा हुआ कि वो रात को सो रहे थे, लेकिन उनका एक बच्चा बहुत बीमार था और रात को वो मॉन्स्टर आकर उसे उठा कर ले गया है। बस उसी बच्चे को बचाना है। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत सख्त जरूरत है, चलो मेरे साथ। अरे फिर जल्दी से चलो, जल्दी से। थोड़ी ही देर बाद वहाँ परी रानी और कबूतर भी पहुँच जाते हैं। अरे पिद्दू मॉन्स्टर, अब तुम मेहमानों को भी सताओगे, उनके भी बच्चे खाओगे, तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। चलो अब सजा भुगतो। अरे नहीं परी रानी, ऐसा मत करो। परी रानी अपने जादू से शैतान को इस पिंजरे में बंद कर देती है, जिस पिंजरे में इसने पतलो रानी के बेटे को बंद किया था, और पतलो रानी के बेटे को परी रानी ठीक कर देती है। अरे बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? चलो चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं, ये जगह बहुत खतरनाक है बेटा। परी रानी और कबूतर भैया, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम दोनों ने मुसीबत में मेरी मदद की है। मैं अब तुम दोनों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चलो बच्चों, अब यहाँ से चलते हैं। अरे पतलो रानी, यहाँ से सीधी उड़ती जाओ। यहाँ से एक दिन के सफर पर बहुत ही खूबसूरत जंगल आएगा, वहाँ तुम रह सकती हो। फिर तमाम लोग कबूतर और परी रानी का शुक्रिया अदा करते हैं और नए जंगल में पहुंच जाते हैं। ओहो, मुझे लगता है आप लोग बहुत दूर से आए हैं मेरे इस खूबसूरत जंगल में। जी जी बिल्कुल, हम बहुत दूर से आए हैं और हमारा सफर भी कोई आसान सफर नहीं था, बहुत मुश्किलों भरा सफर रहा हमारा। पतलो रानी, तुम चुप कर जाओ, मुझे बात करने दो इस कवि से। अरे दीदी, हम बहुत दूर से आए हैं इस जंगल की तलाश में। ये जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे आते ही बहुत खूबसूरत लगा मुझे ये जंगल। जी वो तो है, हमारा जंगल बहुत खूबसूरत है, आप कहीं भी रह सकते हैं यहाँ। अरे दीदी बिल्कुल, पतलो रानी तुम लोग जाओ अपने घर बनाओ, मैं यहीं पर अपना घर बनाऊंगा। चलो ठीक है कौवे भाई, अब हम जंगल की दूसरी तरफ अपने घर बनाने जा रहे हैं। अब यही खुशी से रहो, अल्लाह हाफिज। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मुसीबत में दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। अरे देखो देखो, देख लो, अच्छे से देख लो मेरे पर बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हारे जैसे नहीं काले स्याह पर मेरे, और मेरे जैसे पर तुमने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं देखे होंगे। देख लो, कोई बात नहीं, देख लो, अच्छे से देखो। अरे पतलो रानी, तुम पीछे पीछे कहाँ छुप रही हो? तुम्हारे भी पर बहुत बदसूरत हैं, मेरे पर की तरफ देखो, कितने खूबसूरत हैं, कितने ज्यादा रंग हैं इसमें, और तुम देखो 2 रंग हैं सिर्फ। जैसे कबूतर के बहुत गंदे पर हैं, तुम्हारे भी बहुत गंदे हैं। अरे मोर भाई, अल्लाह से डरो और इतना गरूर मत करो, हमें भी अल्लाह ने बनाया है और हम उसका शुक्र अदा करते हैं, उसने जैसा भी बनाया है। तुम चुप करो और अपना काम करो आगे जाकर। अरे हाँ हाँ, जा रहा हूँ, इतने भी जालिस मत हो मुझसे। अरे रड़चिड़िया, ये डोगी वाली रस्सी तुमने अपने गले में क्यों पहन रखी है? अरे देखो ना पतलू रानी, कितना गरूर है इस मोर में, हमारी रोज आकर इसी तरह बेइज्जती करता है और अपनी तारीफ करता रहता है। ये अच्छी बात तो नहीं है ना, कितना गरूर है इसमें। ये ऐसा ही है, हमें इसकी बातों का गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गरूर करते हैं वो एक ना एक दिन उनका सारा गरूर निकल जाता है। तुम लोग बस इसको बर्दाश्त करो। अरे बहन, ऐसे गरूर करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। और हाँ, ये जो तुम्हारे घर है ना पुराने जमाने के, इनको भी ठीक करवा लो। मेरे घर जैसा तुम लोगों में से कोई भी नहीं बनवा सकता। ये घर बादशाहों वाला घर है, बादशाहों वाला। अरे अब चले भी जाओ, हमारे कान क्यों खा रहे हो तुम? हमें चैन से क्यों नहीं बैठने देते? अरे हाँ हाँ, जा रहा हूँ, काले स्याह कव्वे जा रहा हूँ। मोर से तमाम परिंदे बहुत नाखुश थे,
کیونکہ یہ تمام پرندوں کو غصہ دلا کر مور اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ ارے شکر ہے اللہ کا کہ کہیں چلا گیا ہے اپنے گھر آرام سے، ہمیں بھی تھوڑا سا سکون ملے گا اس کے جانے سے۔ ارے دوستو، مانا کہ اس کے پر بہت خوبصورت ہے اور اس کا گھر بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کو اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے اپنی خوبصورتی پر، اور ہمیں اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ لگتا ہے اس کو سمجھانا ہی پڑے گا اس کے گھر جا کر۔ بالکل بالکل پتلو رانی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں ایک دو بار تو اس کو سمجھانا چاہیے، شاید سمجھ ہی جائے، اس کی عقل ٹھکانے آ ہی جائے۔ ارے بالکل بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس کے پاس ایک بار جائیں ہم اور اس کو اچھے سے سمجھائیں کہ یہ جو ہمارے پاس آ کر اپنی خوبصورتی کے رنگ دکھاتا ہے، اس سے یہ باز آ جائے، ورنہ میں اس کا اچھے سے علاج کر دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے کبوتر بھائی اور کبیر بھائی، آپ میرے ساتھ چلیں اس کے گھر، اس کو سمجھا کے آتے ہیں۔ ارے پتلو رانی، تم جا رہی ہو، اس کو اچھے سے سمجھا کر آنا کہ آج کے بعد مجھے تنگ مت کرے، نہیں تو یہ جو اس کے رنگ برنگے پر ہے نا، رات کو جا کر کاٹاں گی ان کو میں، پھر یہ اچھا رہے گا۔ ارے ہاں بھائی، اچھے سے سمجھا کر آئیں گے ہم۔ تمام پرندے مور کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھے، تاہم انہوں نے فیصلہ کیا کہ جا کر مور کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا مت کیا کرو۔ ارے اوہ، آج میرے گھر آئے ہیں مہمان میرے خوبصورت پر دیکھنے کے لیے، لیکن میری ایک بات یاد رکھیں مہمانوں، میں کھانا کسی کو نہیں کھلاتا۔ ارے مور، میں تمہارے یہ گندے پر بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں، ہم تمہارے ساتھ ایک بات کرنے آئے ہیں، خاموشی سے ہماری بات سن لو۔ ارے کالو پتھر، تمہیں کیا پتا کہ خوبصورتی کس بلا کا نام ہے؟ تمہاری تو ساری نسل کالی ہی رہی ہے، اس لیے تمہیں کسی چیز کا اندازہ نہیں۔ ارے ہم یہاں پہ لڑنے نہیں آئے، ہم تو مور بھائی سے بات کرنے آئے ہیں۔ ارے کوے بھائی، آپ بھی آرام سے بیٹھ جائیں، ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ ارے مجھ سے اب کوئی بات بھی کرے گا کہ یا آپس میں ہی پھس پھس کرتے رہو گے؟ اچھا تو مور بھائی، ہم آپ سے یہ بات کرنے آئے ہیں کہ یہ جو آپ ہمیں روز روز تنگ کرتے ہیں نا، مانا کہ ہمارے پر آپ کے پروں جتنے خوبصورت نہیں ہے، آپ کا تو گھر بھی بہت خوبصورت ہے، آپ بس اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ آپ ہمیں پتہ نہیں کیوں کوستے ہیں، کیوں تنگ کرتے ہیں آپ ہمیں، ہم بس آپ کو یہی کہنے آئے تھے کہ گل مل کے سب کے ساتھ رہا کریں۔ او تو یہ بات ہے، سمجھ تو مجھے اب آئی ہے کہ تم لوگ میرے گھر کیوں آئے ہو، مجھ سے تم لوگ اتنا زیادہ جیلس ہونا شروع ہو گئے ہو کہ میرے گھر آ کر تم لوگ مجھے ہی سمجھا رہے ہو، واہ بھائی واہ۔ ارے مور، ہم تم سے بالکل بھی جیلس نہیں ہوتے، ہم تو تمہیں صرف سمجھا رہے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ یار ہمارے اندر بھی ایک دل ہے جو کہ تمہاری ایسی باتوں سے دکھتا ہے۔ ارے میاں کوے، میں نے تو سنا تھا جو کالے سیاہ کوے ہوتے ہیں ان کا تو دل دکھتا ہی نہیں۔ پتلو رانی، میرے صبر کا پہاڑ تو ٹوٹ گیا ہے، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ ارے بدصورت کبوتر، جب تم میرے گھر آئے تھے نا تو مجھے پتا نہیں کہاں سے سمیل آنا شروع ہو گئی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ آج میرے گھر کہاں سمیل آ رہی ہے، مجھے اب پتا چلا ہے کہ وہ سمیل تو تم سے آ رہی تھی۔ میں تمہیں اپنی پرفیوم دیتا ہوں، وہ لگا لو۔ کبوتر بھائی چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں، یہ کبھی بھی ہماری بات نہیں سمجھے گا۔ ارے آئے تھے بڑے جینیس، مجھے سمجھانے آئے تھے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہا، جب مجھے اتنے پیارے پر دیے ہیں تو میں کسی کو دکھاؤں بھی نہ بھلا۔ اگلے دن ہلکی ہلکی بارش آنا شروع ہو جاتی ہے، تمام پرندے بارش میں نہانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے 3 مہینوں کے بعد اتنی پیاری بارش ہو رہی ہے، اور دیکھو تو موسم بھی کتنا سہانا ہے، نہانے کا بھی بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہاں بالکل پتلو رانی، بالکل، آج بہت ہی اچھا موسم ہے اور نہانے کا بھی بہت مزہ آ رہا ہے۔
अरे बिल्कुल, तुम तीनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आज बहुत दिनों बाद, बल्कि 3 महीनों बाद इतनी अच्छी और मज़ेदार बारिश आई है, इसीलिए तो मुझे नहाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। अरे ये बंदर किधर आ रहा है? अरे कालू कज़े, मुझे पता है कि जब भी 3 महीने बाद बारिश आती है तो तुमने ज़रूर नहाना होता है, क्योंकि तुम नहाते ही 3 महीने बाद हो। इसीलिए तो तुम इतने खूबसूरत हो। अरे मोर के बच्चे, मैं तुम्हारे मत्थे नहीं लगना चाहता। अरे यार चलो हम तमाम दोस्त एक साइड पर जाकर नहाते हैं, इसे अकेले ही रहने दो यहाँ। अरे जाओ जाओ, तुम लोगों की औकात भी नहीं है मेरे साथ नहाने की, मैं इतना खूबसूरत जो हूँ। जाओ जाओ। अरे आज के बाद हम में से कोई भी इस मोर के बच्चे को नहीं बुलाएगा। अरे हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आज के बाद कोई भी इसे मत बुलाए, ये बहुत ही बदतमीज हो चुका है। अरे चलो ठीक है, हम में से कोई भी मोर को अब नहीं बुलाएगा जब तक वो खुद को सुधार नहीं लेता। अरे मुझे किसी की जरूरत भी नहीं, मैं अकेला ही नहा लूंगा मजे से। अरे मुझे लगता है कि बारिश अब तेज हो रही है, इसलिए हम सबको अपने अपने घर जाना चाहिए। अरे पतलो दानी, कुछ नहीं होता, इतनी भी तेज बारिश नहीं हुई कि हम जल्दी से घर चले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता बारिश भी तेज होना शुरू हो जाती है और हल्की हल्की हवा तूफान का रुख इख्तियार कर लेती है। इसी वक्त एक बड़ा सा दरख्त मोर के पैरों पर गिर जाता है। अरे कबूतर भाई, कव्वे भाई, मुझे बचा लो यार, वरना मैं मर जाऊंगा, जल्दी बचा लो मुझे। अरे ये जो तुम हमें तंग करते थे उसकी सजा है, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे। लेकिन कोई भी परिंदा मोर की मदद के लिए नहीं जाता। अरे टुन्नी चिड़िया, तुम ही मुझे बचा लो, मेरी जान बचा लो। मोर भाई आप परेशान मत हो, मैं आपको दरख्त के नीचे से निकालती हूँ। और मोर को उस दरख्त के नीचे से निकालती है। अरे पतलो रानी, देखो मेरे पर तो टूट गए हैं, इतने खूबसूरत पर थे मेरे, टूट गए हैं। मुझे इन पर इतना फख्र और गरूर था पतलो रानी। अरे आपको तो बहुत चोट लगी है, चलो मेरे साथ मेरे घर में आपको मरहम पट्टी कर दो। पतलो रानी मोर को अपने घर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। मोर भाई आप बिल्कुल भी टेंशन मत ले, आपके पर भी जल्दी निकल आएंगे और आप ठीक भी हो जाओगे। पतलो रानी, मैं तुम लोगों को बहुत सताया करता था, मुझे उस बात पर, उस काम पर बहुत ज्यादा अफसोस है, मुझे माफ कर देना। फिर वो रोजाना उसके लिए मजे मजे के अच्छे अच्छे खाने लेकर आती है ताकि मोर जल्दी से ठीक हो जाए और उसके पर भी निकल आए। आखिरकार कुछ दिनों के बाद मोर के नए पर निकल आते हैं और वो पतलो रानी का शुक्रिया अदा करता है। पतलो रानी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखा और मुझे खाना भी दिया। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बस आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमें तंग मत किया करें। अरे नहीं नहीं पतलो रानी, अब तो मैं आप लोगों को तंग करने का सोच भी नहीं सकता, बल्कि मैं अभी माफी मांगूंगा सबसे। अरे दोस्तों, मैं तुम सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो तुम सबको तंग किया, मैंने जो सारी बातें की, उन सब चीज़ों की मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अरे हाँ हाँ मोर, कोई बात नहीं, तुमने जितना भी सताया हमको, मैं तुझे माफ करता हूँ। चलो ठीक है मोर, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो मैं भी तुम्हें माफ कर देता हूँ और अब हम इकट्ठे रहेंगे मिलजुल कर। और दूसरे परिंदों से भी माफी मांगता है और फिर तमाम परिंदे जंगल में खुशी खुशी इकट्ठे रहना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपनी खूबियों पर गरूर और तकब्बुर कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का दिल से शुक्रिया।